بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 73 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو رائے حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور دوسرا اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ دوستو، جب اس کے اس حدیث کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد ویسے حسد کرنا گناہ ہے، حسد کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، دو باتوں میں آپ کسی کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے جی، جب کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، جتنی بھی دی ہے تھوڑی یا زیادہ ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کے اوپر اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہو کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ جیسے یہ سب کو واقعہ پتہ ہے کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں، لیکن آگے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہر ایک اپنی سوچ تھی، اپنا ایمان تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کیا ہوا کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور کہا کہ آج کہ جا کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا بولوں گا کہ آج میرا سامان زیادہ لے کے آیا ہوں۔ تو جب دونوں کا سامان رکھا گیا، سب کچھ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو سوال کی نوعیت ہی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی کہ گھر میں جو کچھ بھی تھا میں سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ دولت کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ آپ کے پاس جتنی دولت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چیز میں کسی کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تھوڑا مال ہے لیکن پھر بھی میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں گا، اس چیز کے اوپر حسد کرنا جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے حکمت کی دولت سے، علم کی دولت سے نوازا ہے، اگر کسی شخص کو بھی علم کی دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس جو بھی علم ہے اس علم سے دنیا والوں کا فائدہ وہ دے رہا، اس حکمت سے کیا کر رہا ہو کہ وہ اس حکمت سے وہ فیصلے کر رہا ہو جس سے دنیا والوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا لوگوں کا نفع ہو رہا ہے، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہو، اور اس کے بعد اسی علم کی تعلیم لوگوں کو وہ دیتا ہو، تو یہ کہ اس چیز کے اوپر کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنا، اس میں حسد کرنا گناہ نہیں ہے۔ آپ کہ ایک شخص ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے میٹرک کیا یا میں نے ایف اے کیا ہے، دوسرا شخص ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں اس سے آگے نکلوں گا، میں اس زیادہ علم حاصل کروں گا، تو جس کا جتنا زیادہ کوشش ہو، فرض کرو ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں ڈیلی قرآن پاک کے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو اگر وہ دوسرا اس کا دوست ہے وہ کہتا ہے یار میں 4 سپارے پڑھوں گا، یہ حسد کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے 2 پڑھے میں 4 پڑھوں گا، ایسی حسد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے کہ آج اگر 1 حدیث سیکھی ہے تو میں انشاءاللہ 2 حدیثیں سیکھوں گا، اس چیز کے اوپر آپ کہ کیا کریں، حسد کریں، علم سیکھنے کے اوپر، علم دوسروں کو سکھانے کے اوپر۔ آج اگر ایک شخص نے میرے دوست نے ایک بندے کو دعوت تبلیغ دی ہے تو میں انشاءاللہ آج 2 بندوں کو دعوت تبلیغ دوں گا، میں 10 بندوں کو دعوت تبلیغ دوں گا۔ اس لیے ان معاملات میں کوشش کریں کہ لوگوں سے آگے نکلنے کی، ان معاملات میں جب آپ حسد کریں گے تو اس میں جائز ہے۔ باقی کہ دنیاوی معاملات جتنے بھی آ جاتے ہیں اس میں کسی کے ساتھ حسد کرنا گناہ ہے۔ تو دوستو اللہ پاک ہمیں نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔